بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے موبائل اور رائے سے چھینا ہوا ہتھیار وسیم کے پاس چھوڑ دیا اور ایک خطرناک خنجر کو اپنے پاس رکھ کر C62 کے داخلی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ مذکورہ خنجر ایک بڑے چاقو سے مشابہ تھا۔ میں نے وسیم کے ساتھ آج چائنا ٹاؤن میں جو شاپنگ کی تھی، یہ خنجر اسی کا نتیجہ تھا۔ ایک دکان کے شوکیس میں رکھا ہوا یہ ننھا سا خنجر یا بڑا سا چاقو مجھے بے حد پسند آیا تھا اور اسے خریدنے میں نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی تھی۔ میں نے C62 اپارٹمنٹ کی ڈور بیل کا بٹن دبایا اور ایک طرف کھڑا ہو کر دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں اس وقت تبدیل شدہ حلیے میں تھا۔ کس کے حلیے میں تھا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ سائنا گاگ کے نگران کو میں نے اپنا نام جیری بتایا تھا۔ یہاں بھی میں وہی کارڈ کھیلنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ نگران مورگن نے فون پر فرینکلن کو بتا دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک حسینہ کی صورت میری نگاہ سے متصادم ہوئی۔ میں نے اس کی گہری آنکھوں میں جھانکا اور اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام جیری ہے، میں لاس اینجلس سے آیا ہوں۔ میں ربی سیمول کا ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ مجھے برنارڈ لیو سے ملنا ہے۔ میں سائنا گاگ گیا تھا۔ مورگن سے پتا چلا کہ لیو فرینکلن کے ساتھ اس امپارٹمنٹ میں موجود ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اپنے بارے میں بہت کچھ بتا دیا۔ وہ کھڑی آنکھیں پٹ پٹاتی رہی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا، کیا مورگن نے یہاں فون کر کے میری آمد کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا؟ ایک منٹ ٹھہرو، وہ بخلاہٹ امیز لہجے میں بولی، میں فرینکلن کو بھیجتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ یہ جا اور وہ جا ہو گئی۔ اس کی صورت غائب ہونے سے قبل دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں خاموشی سے اندر کے حالات کے بارے میں سوچنے لگا۔ دروازہ کھولنے والی حسینہ کی موجودگی غیر متوقع تھی۔ پتہ نہیں اور کون کون اس فلیٹ میں اپنا وجود رکھتا تھا۔ میں اگر چاہتا تو دروازہ کھلتے ہی برا مار کر اندر داخل ہو جاتا، مگر یہاں میں قدرے مختلف حکمت عملی اپنانا چاہتا تھا۔ میں نے جیری بن کر جس کھیل کا آغاز کیا تھا، اس میں مجھے اپنا اچھا خاصا مزہ آ رہا تھا۔ گاگ میں ہی فرنٹ پر رہا تھا، لہذا اب بھی میں نے وسیم کو پیچھے ہی رکھا تھا۔ اس بات کے امکانات بڑے قوی تھے کہ مورگن نے فون کر کے ربی فرینکلن کو جیری کی آمد کی اطلاع دے دی ہو۔ اسی حسینہ کا چہرہ دوبارہ مجھے دکھائی دیا اور اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں نے مسکرا کر سر کو اثباتی جنبش دی اور اس کے اشارے پر اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے میری کانپٹی پر کسی بے رحم گن کی سرد نال آ کر ٹک گئی۔ حسینہ نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ اسی وقت مجھے اپنے عقب میں گراتی ہوئی ایک آواز سنائی دی، اینجلی، اس کی تلاشی لو، یہ اینجلس سے آیا ہے، ہو سکتا ہے تمہارا کوئی رشتہ دار ہو۔ بولنے والا وہی تھا جس کی گن کی آہنی نال میری کانپٹی کا مزاج پوچھ رہی تھی۔ اس کی مخاطب وہ حسینہ تھی جس نے بڑی فراخ دلی سے مجھے ویلکم کرنے کے بعد کھٹاک سے دروازہ بند کیا تھا۔ اینجلی نامی وہ عورت میکان کی انداز میں میری سمت بڑی، پھر میرے بلائی لباس کو تھپتھپا کر اس میں سے کسی ہتھیار کی موجودگی کا سراغ لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک بات تو فوراً ہی میری سمجھ میں آ گئی کہ ان لوگوں نے میری ربی سیمول والی کہانی پر اعتبار نہیں کیا تھا اور اس گن بردار کا انداز بتاتا تھا کہ اسے خود پر اور اپنی صلاحیت پر بڑا بھروسہ ہے۔ میں ہینڈز اپ کھڑا کسی عملی لمحے کو گرفت میں لینے کے بارے میں سوچنے لگا اور اینجلی نے فوراً ہی مجھے ایسا موقع فراہم کر دیا۔ اس کے تھپ تھپ کرتے ہاتھ بلائی جسم کا معائنہ کرنے کے بعد جب میری رانوں تک پہنچے تو میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ سنسنی جذباتی اور محسوساتی دونوں نوعیت کی تھی۔ اگر وہ میری دائیں پنڈلی تک رسائی حاصل کر لیتی تو پھر کیس کے اندر چھپا ہوا خنجر اس کی دسترس سے دور نہ رہتا اور میں یوں بے دست و پا ہونے کے موڈ میں قطعاً نہیں تھا۔ گھٹنوں تک پہنچنے کے لیے اینجلی کو رکوع کے بل جھکنا پڑا۔ اس سے اچھا عمل کا لمحہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کے طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے رکوع سے سجدے میں پہنچا دیا۔ میں نے بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے کرتے اچانک ہی ایک پھرتیلی حرکت کر ڈالی۔ میرا گھٹنا اینجلی کی پیشانی پر پڑا۔ یہ ٹھوکر اتنی شدید اور ترچھے زاویے کی تھی کہ وہ عقب میں الٹنے کے بجائے میرے قدموں منہ کے بل آ رہی، لیکن میں نے اسے قدم بوسی کا موقع نہ دیا۔ اگر میں اینجلی کو ایسا موقع دے دیتا تو کانپٹی پر ٹکی گن میری کھوپڑی میں ضرور ایک ہوادان بنا دیتی۔ میری کمر اور گھٹنے نے ایک ساتھ حرکت کی۔ گھٹنا اینجلی کی پیشانی پر پڑا۔
اس کے ساتھ ہی میں نے کمر کی ٹوسٹ سے خود کو ہوا میں روٹیٹ کیا۔ میرا پورا جسم کسی اسپنڈل کے مانند گھوما اور میں توپ میں سے نکلے ہوئے گولے کے مانند پیچھے کو آیا۔ میری اس غیر متوقع اور فوری حرکت نے گن بردار کو بکھلا دیا۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں ایک دھکے سے اس کے اوپر آیا۔ اسے فائر کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ عین ممکن ہے اسے ایسی کوئی ہدایت ہی نہ ہو۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو لیتے ہوئے زمین بوس ہو گئے۔ گن ابھی تک اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی تھی۔ اینجلی کی دردناک چیخ نے اپارٹمنٹ میں ہلچل مچا دی۔ میں نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ میں بری طرح گھیر لیا جاتا۔ قدموں کی آوازیں بتدریج ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے گن بردار کو ڈال بنانے کے لیے تھوڑی محنت کی۔ وہ میرے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے اس کے گن والے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سیلف ڈیفنس کی ایک مخصوص ٹیکنیک سے اس کی کلائی کی ہڈی کا کڑاکا نکال دیا۔ اس کے الگ سے بڑی وحشتناک بلبلاہٹ خارج ہوئی۔ میں نے اس کی کلائی کو آزاد کیا اور ایک ہینڈ سپرنگ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے زمین بوس دراز قامت شخص کو اینچ تان کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی گن کو اسی کی گردن میں دنسا دیا۔ اس دوران میں اینجلی اٹھنے کی کوشش میں نظر آئی تو میں نے اس کے کولے پر دھواں دار ٹھوکر رسید کی۔ وہ لوٹ پوٹ ہوتی ہوئی مجھ سے 10 فٹ دور چلی گئی۔ اس لڑکنے کا اختتام ایک دیوار سے ٹکراؤ کی صورت میں سامنے آیا۔ اینجلی کا سر اتنی شدت کے ساتھ اس دیوار سے متصادم ہوا کہ وہ پھر اٹھ نہ سکی، بے حس و حرکت ہو گئی۔ ان لمحات میں مجھ پر ایک عجیب سا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اسی لمحے دوڑتے ہوئے قدموں والوں کی صورتیں میری نگاہ میں آ گئیں۔ ایک صورت کو میں نے فوراً پہچان لیا، وہ برنارڈ لیو تھا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا شخص تھا وہ ربی فرینکلن ہو سکتا تھا۔ ان کے چہروں کے تاثرات بتاتے تھے وہ مجھے ڈسلوا وجدان کی حیثیت سے پہچان نہیں پائے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بڑی عجیب سی وحشت ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ متوقع ربی فرینکلن نے درست لہجے میں مجھ سے دریافت کیا، کون ہو تم؟ میں تمہارا باپ ہوں جیری، میں نے سلگتے ہوئے انداز میں کہا، اور تمہارے دادا سیمول نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ تمہارا سٹائل مجرموں والا ہے اور تم۔ فرینکلن کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے اپنی گرفت میں آئے ہوئے دراز قامت شخص کی گردن کو مخصوص جھٹکا دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ میرے بازو پر جھول گیا۔ میں نے اسے ایک طرف دھکیل کر پھینک دیا اور فرینکلن کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم نے ابھی میرا ایک ہی سٹائل دیکھا ہے، لو اب دوسرا ملاحظہ کرو۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اسے گن کے نشانے پر رکھ لیا اور ہاتھ کو اس انداز میں حرکت دی جیسے میں اسے شوٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ربی کی آنکھوں میں موت کا سایہ سا لہرا کر رہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ہکلایا۔ میں تو مسٹر برنارڈ لیو سے بات کرنے آیا تھا، میں نے اسے گورا۔ تم بیچ میں کیوں آ گئے بڈھے طوطے؟ بتاؤ مسٹر لیو کہاں ہے؟ میں یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے برنارڈ لیو کی شکل سے مجھے واقفیت نہ ہو۔ میرے استفسار پر فرینکلن نے بے ساختہ لیو کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، بس میں سمجھ گیا، یہ مسٹر برنارڈ لیو ہیں۔ میں نے بڑی اداکاری سے لیو کی جانب گن سے اشارہ کیا، پھر دوبارہ فرینکلن کی سمت متوجہ ہو گیا۔ او گنجو پنگے، تم مجھے مسٹر لیو سے بات کرنے دو گے یا میں تمہیں بھی؟ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور فرش نشین بے حس و حرکت دراز قامت کو دیکھا۔ فرینکلن میری بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ گیا، اضطراری لہجے میں بولا، نہیں، تم لیو سے جو بات کرنا چاہتے ہو کرو، میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں تو دوسرے کمرے میں جا رہا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ میں گن لہراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ تم دوسرے کمرے میں پہنچ کر میری موت کا سامان بھی کر سکتے ہو، میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا بڈھے طوطے۔ ربی فرینکلن سر سے گنجا تھا، اس کی ناک کسی طوطے کی ناک سے مشابہ تھی اور زیادہ عمر کے باعث وہ کوئی بڈھا طوطا اور گنجو پنگا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اچھا، میں ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں۔ میرے تیور دیکھ کر وہ خاصا فرما بردار ہو گیا تھا۔ آپ لوگ میٹنگ کرو، میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ برنارڈ لیو براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جیری تم میرے لیے ربی سیمول کا کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ موجودہ سچویشن نے برنارڈ لیو کو مصلحت کوشی پر مجبور کر دیا، لیکن میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا اس کی مصلحت کوشی منافقت سے لبریز تھی۔ آخر کو وہ ربی موشے ہائمن کا دستے راست تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے وہ 101% مجھے شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور اس کا یہ شک بجا بھی تھا۔ میں ربی فرینکلن کے انتہائی قریب آ گیا اور گن کے زور پر بے بس کر کے اس کی گردن کو اپنے بازو کی لپیٹ میں لے لیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سوری ربی، میں تمہاری کسی بات پر بھروسہ نہیں کر سکتا، لہذا تمہیں کسی مداخلت کے قابل نہیں رہنا چاہیے۔ افسوس کہ تم خواہ مخواہ ہمارے بیچ آ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میرے الفاظ کی سنگینی اور صفاقی نے لیو کو چیخنے پر مجبور کر دیا۔ ربی فرینکلن کو چھوڑ دو، اس کا دم گھٹ جائے گا۔ دیکھ لو کیا کر رہا ہوں، تم سے کیا کچھ چھپا کر تھوڑی کر رہا ہوں۔ میں نے
سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا اور بات کے اختتام پر ربی فرینکلن کی گردن کو ایک مخصوص جھٹکے سے نوازا۔ برنارڈ لیو نے اپنے میزبان کا حشر نشر دیکھا تو ذرا سیما لہجے میں بولا، تم جیری نہیں، ہیرا پھیری ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ میں نے فرینکلن کے غیر متوازن بدن کو دراز قامت شخص کے پاس فرش پر پھینک دیا اور لیو کی سمت قدم بڑھاتے ہوئے کہا، تم نے بالکل صحیح کہا لیو، میں واقعی ایک بہت بڑی ہیرا پھیری ہوں۔ تمہاری محبت مجھے اپنا نام بتانے پر مجبور کر رہی ہے، میں تمہاری موت وجدان ہوں۔ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ان حیرت بری آنکھوں میں بے پناہ وحشت اور دہشت کو موجوداً پایا۔ اس کی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے صرف اتنا خارج ہوا، وجدان تم یہاں کیوں؟ میں یہاں نہیں آ سکتا۔ میں نے غصیلی نظر سے گور کر اسے دیکھا اور گن بدست آگے بڑھتے ہوئے کہا، اگر تم میرے کام کے ثابت نہ ہوئے تو میں اگلی چھلانگ میں ربی موشے ہائمن کے پاس ہوں گا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو۔ اس کے الفاظ چگلی کھاتے تھے کہ وہ میری وجدان والی حیثیت پر ایمان لا چکا ہے، ورنہ یوں اس کے چہرے پر ہوائیاں نہ اڑتی۔ میں تاڑا، میں غلط کر رہا ہوں اور تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت صحیح کیا ہے۔ اس نے ایک نظر میں زمین پر پڑے ہوئے اینجلی فرینکلن اور دراز قامت شخص کو دیکھا، پھر مجھ سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ایک جانب دوڑ لگا دی اور وہ جانب تھی دروازے والی۔ میں اس اٹھا پٹک میں دوسرے رخ پر آ گیا تھا۔ ہمارے درمیان بمشکل 10 فٹ کا فاصلہ حائل رہا ہوگا۔ لیو کتنا بھی تیز بھاگتا لیکن میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک طویل جست بری اور دروازے سے محض 1 فٹ پہلے اسے چھاپ لیا۔ میں اتنے اہم آدمی کو یوں آسانی سے فرار ہوتے ہوئے بھلا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ میری گرفت سے نکلنے کے لیے بری طرح مچلنے لگا۔ میں نے جیسے ہی برنارڈ لیو کو پکڑ کر اپنی سمت کھینچا، اپارٹمنٹ کا بیرونی دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے سے وسیم اندر آ گیا۔ ہمارا طے شدہ وقت پورا ہو گیا تھا۔ میں نے دراز قامت شخص سے چھینی ہوئی گن وسیم کی طرف بڑھا دی اور کہا، تم ان تینوں کا خیال رکھو۔ میرا اشارہ فرش نشینوں کی جانب تھا۔ مجھے امید تو نہیں کہ ان میں سے کوئی تمہیں پریشان کرے گا۔ بہرحال اگر کوئی ایسی کوشش کرے تو اس سائلنسر لگی گن کو بے دریغ استعمال کرنا، اوکے؟ وسیم نے اس بات میں گردن ہلائی اور بولا، تم بے فکر ہو کر اس کا انٹرویو کرو، میں ادھر کے حالات کو سنبھال لوں گا۔ میں برنارڈ لیو کو کسی ذبح شدہ جانور کے مانند گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے آیا۔ یہ ایک لیونگ روم تھا۔ ابھی تک اس اپارٹمنٹ میں جو بھی کاروائی ہوئی تھی اس کی خبر اڑ کر باہر نہیں جا سکی تھی اور یہ ہمارے حق میں بہت ہی اچھا تھا۔ ویسے تو اگر کوئی گولی وغیرہ بھی چل جاتی تو پھر بھی کسی کے اس جانب متوجہ ہونے کے امکان نہیں تھا۔ اس گن پر سائلنسر فٹ تھا۔ میں نے لیو کو ایک صوفے پر پھینکا اور فنکار سے مشابہ آواز میں پوچھا، شرافت کے ساتھ انٹرویو دو گے یا پھر تمہاری بدماشی کو روکنے کا میں کوئی اور بندوبست کروں؟ میرے اب تک کے سلوک نے اسے بری طرح دہشت میں مبتلا کر دیا۔ لکنت زدہ لہجے میں بولا، وجدان ہم تو تمہارے دوست ہیں، تم خواہ مخواہ۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں نے الٹے ہاتھ کا ایک زناٹے دار تمانچہ اس کے ہونٹوں پر رسید کیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ میرے تھپڑ نے اس کے ہونٹوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی وحشت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا میں نے دانستہ جملہ نامکمل چھوڑا اور اپنی پنڈلی پر بندھے ہوئے خنجر کو اس کے کیس سے باہر کھینچ لیا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے لیو، اگر جیتنے کی تمنا رکھتے ہو تو میرے ہر سوال کا سیدھا جواب دینا، ورنہ آج تمہارا ربی تمہیں میرے عطاب سے بچا نہیں سکے گا۔ کبھی تم نے مجھے ایک کال کوشڑی میں بند کر کے میرا انٹرویو کیا تھا، آج یہی کڑا وقت تم پر آن پڑا ہے۔ ماؤنٹ مکنلے اور سن شائن اپارٹمنٹس میں جتنا فرق ہے، میں اس خنجر کی ایک جنبش سے اس تفاوت کو مٹا دوں گا۔ اور میں نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم عیار یہودی کسی غیر یہودی کے دوست ہو ہی نہیں سکتے، لہذا اس ذیل میں اپنی ناپاک زبان سے ایک لفظ نہ نکالنا، ورنہ میں انٹرویو لیے بغیر ہی تمہیں پاس کر دوں گا۔ وہ بے حد سراسیمہ نظر سے خنجر کی چمکتی ہوئی دھار کو تکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں موت کے سائے رقصاں تھے۔ ماؤنٹ مکنلے والی خفیہ پناہ گاہ میں میں نے برنارڈ لیو کے اندر جو تنتنا اور کروفر دیکھا تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی کیفیت کچھ ایسی تھی جیسے اس کے سامنے وجدان نہیں بلکہ ملک الموت موجود ہو۔ میں نے اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سوال کیا، میری ساحل کو کہاں رکھا گیا ہے؟ میں نہیں جانتا، وہ وحشت زدہ انداز میں ہکلایا۔ میں نے بجلی کسی صورت سے اپنے ہاتھ کو حرکت دی۔ اگلے ہی لمحے برنارڈ کے بائیں گال پر ایک سرخ لکیر سی نمودار ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس لکیر سے خون ابلنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی لیو کے حلق سے ایک دبی دبی چیخ بھی برآمد ہوئی۔ میں نے گرا کر کہا، تم نہیں جانتے یا تمہیں بتانے
کھانے سے روکا گیا ہے۔ تم میری بات کا یقین کرو وجدان، وہ سراسیما انداز میں بولا، مجھے ساحل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بات ختم کرتے ہی اس کے منہ سے ایک چیخ خارج ہوئی۔ میں نے اس کی ٹھوڑی پر ایک کاری چرکا لگا دیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے گمبھیر لہجے میں دریافت کیا، ساحل کو پہلے وال اسٹریٹ سے والے ٹھکانے پر رکھا گیا تھا، پھر اس کا ٹھکانہ بدل دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تم لوگوں کی سرگرمیوں سے بالکل ہی بے خبر ہوں۔ نیو یارک آنے کے بعد تم نیوی بلو کلر BMW میں ایسٹ 62 اسٹریٹ والے سائنا گاگ پہنچے تھے۔ اس گاڑی کا نمبر 85B7400 ہے۔ اس سائنا گاگ میں ربی نے تم پر اور میری ڈپلیکیٹ پر کوئی عمل بھی کیا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے وہ مجھے کسی اور ہی سیارے کی مخلوق سمجھ رہا ہو۔ میرے انکشافات اسے ورطہ حیرت میں سرتاپا غرق کرنے کے لیے بہت کافی تھے۔ میں نے اس کی تشویش امیز حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے مجھے گھیرنے کے لیے ونڈوز آف دی ورلڈ والا چکر چلایا، وہاں ٹیبل نمبر 105 پر ساحل کی ڈپلیکیٹ کو پہنچا کر مجھے شکار کرنا چاہا۔ تمہارا ربی مجھ سے دوستی کا دم بھرتا ہے اور تم بھی اسی کا راگ الاپتے ہو۔ کیا میں اتنا ہی احمق ہوں کہ آنکھیں بند کر کے تم لوگوں کا فریب کھا لوں گا؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور مزید کہا، لیو، میں تمہیں زندہ رہنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، سیدھی طرح بتا دو میری ساحل کہاں ہے، ورنہ تم لیو نہیں رہو گے۔ میں تمہیں کالی بکری بنا کر بے دریغ ذبح کر ڈالوں گا، پھر تمہارے میں صدا کے لیے بند ہو جائے گی۔ میرے الفاظ کی سنگینی نے اسے ایک صحت مند جرجری لینے پر مجبور کر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی بے بسی جھلکنے لگی۔ بڑے مسکین سے لہجے میں گویا ہوا، وجدان تم یقین کرو، میں تمہاری ساتھی کے ٹھکانے سے واقف نہیں ہوں۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھتے بیٹھتے ایک جھٹکے سے لات چلائی۔ میری فرنٹ جرک کک نے اس کی گائل ٹھوڑی کا مزاج پوچھا۔ وہ بری طرح بلبلاتے ہوئے صوفے کی پشت سے جا ٹکرایا۔ میں نے خنجر کی نوک اس کے ماتھے پر 2-3 خونی لکیریں چمکائیں اور گراہٹ بھرے لہجے میں کہا، مگر میں تمہارے ٹھکانے سے ضرور واقف ہوں، تم آئندہ چند لمحوں میں جہنم واصل کیے جانے والے ہو۔ اس کی بے بسی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تھرتھراتی ہوئی آواز میں بولا وجدان، میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا، میں بہت مجبور ہوں، میں تم سے بھی زیادہ مجبور ہوں لیو۔ میں نے خنجر کی دھار کو اس کی گردن پر ٹکاتے ہوئے کہا، جب تم مجھے ساحل کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتے تو پھر تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے بے بسی کی انتہا کو پہنچ کر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ایک نئی چال آزمائی، چلو مرنے سے پہلے اپنے گرو گھنٹال کے بارے میں ہی بتا دو، ربی موشے ہائمن اس وقت کہاں ملے گا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں ربی ہی سے ساحل کے بارے میں پوچھوں گا، وہ گرگے براں دیدہ تو ضرور میری ساتھی کے ٹھکانے سے واقف ہوگا۔ ربی اس وقت اسرائیل میں ہے، لیو نے نحیف سی آواز میں بتایا۔ تم ربی کے پکے چیلے ہو لیو، میں نے پھنکار کر کہا، اس کی طرح بڑا پکا جھوٹ بولتے رہے ہو۔ وہ منمنایا، میں تم سے غلط نہیں کہہ رہا، ربی واقعی امریکہ میں نہیں ہے، کل رات 8 بجے تو وہ سائنا گاگ میں موجود تھا۔ ہاں، وہ 9 بجے کے قریب نیو یارک سے اسرائیل روانہ ہو گئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے خنجر پر ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا، تم تو اس وقت ربی کے کسی پر اسرار عمل کے زیر اثر گہری نیند میں تھے۔ وہ سٹپٹا کر رہ گیا، پھر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے ربی نے مجھے اپنے پروگرام سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، مجھے یقین ہو گیا وہ دروغ گوئی کر کے کوئی مجھے چکر دینا چاہتا تھا۔ اس بات سے قطع نظر کہ ربی امریکہ میں تھا یا اسرائیل میں نے دو ٹوک انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، تم ربی کے پروگرام سے تو آگاہ ہو گئے تھے، لیکن تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہارے بارے میں کیا پروگرام بنا رکھا ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں تمہیں یک مشت ختم کر دوں گا، میں تمہیں قسط وار ماروں گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر خنجر کو اس کے گلے سے ہٹاتے ہوئے شفاق لہجے میں کہا، اس ڈیل کی پہلی قسط پکڑو۔ بات ختم کرتے ہی میں نے برنارڈ لیو کی ناک پر خنجر کی دھار کو آزمایا۔ میرے ہاتھ نے زناٹے سے ایک حرکت کی، خنجر کی نیچے سے اوپر موومنٹ نے لیو کے چہرے کو ناک کے بوجھ سے آزاد کر دیا۔ مقام ناک پر ایک بھیانک خلا نمودار ہو گیا۔ درد کی شدت سے لیو کو ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی مانند ڈکرانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بری طرح ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا۔ میں نے اس پر بحث نہیں کی اور اس کے ایک کان کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ لو، یہ دوسری قسط بھی وصول کرو، میں نے تمام تر شفاقی سے کہا۔ لیو کی تکلیف کا بالکل صحیح اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جو کبھی اس اذیت ناک تجربے سے گزرا ہو۔ اس کی حالت بڑی محظوظ کر رہی تھی، شاید اس لیے بھی میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ ان لمحات میں
میں ایک جنونی کیفیت میں مبتلا تھا، اسی کیفیت میں نے اسے دوسرے کان سے بھی فارغ کر دیا۔ وہ گرم ریت پر پڑی ہوئی مچھلی کے مانند تڑپنے لگا۔ میں نے موت سے بھی زیادہ شفاق لہجے میں کہا، لیو تمہارا ایک ایک عذب اس طرح میرے خنجر کی پیاس بجھاتا رہے گا جب تک تم زبان نہیں کھولو گے، میں ہاتھ نہیں روکوں گا۔ سر سے آخر میں تمہاری زبان کی باری آئے گی۔ اگر باقی اعضاء محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ ربی کہاں ہے؟ میں بڑی سے بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں ربی اس وقت دل عبید میں ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کے آنسو بھی نکل آئے۔ تم انہیں فون کر کے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہو، تمہارے پاس ان کا فون موبائل نمبر موجود ہے۔ لیو جن لمحات سے گزر رہا تھا ان میں کسی سے جھوٹ کی تو توقع کم ہی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ربی کے اسرائیل میں ہونے کا یقین کر لیا اور لیو کو مزید گھستے ہوئے کہا، میں مان لیتا ہوں ربی کل رات یہاں سے چلا گیا تھا۔ میں ضرورت محسوس کروں گا تو اس کو کال بھی کر لوں گا۔ تم اچھے بچوں کی طرح اب یہ بتا دو کہ ساحل کو کہاں رکھا گیا ہے۔ میں ساحل کے ٹھکانے سے آگاہ نہیں ہوں، بڑی بے چارگی سے بولا۔ البتہ مجھے اتنا پتا ہے کہ تمہارا وہ ہم شکل اس بارے میں ضرور جانتا ہوگا۔ اس کا اشارہ نقلی وجدان کی طرف تھا۔ میں چونک اٹھا۔ وہ ہوگا کیا مطلب؟ ربی اس شخص سے اور تمہارے ساتھی کے بارے میں کوئی منصوبہ بنا رہے تھے؟ لیو نے میرے دیے ہوئے زخموں کو اذیت کو برداشت کرتے ہوئے کہا، آئندہ ان دونوں کو ایک ساتھ مل کر موو کرنا تھا۔ لیو کا انکشاف نہایت ہی اہم تھا۔ اگر وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا تو ساحل اس وقت نقلی وجدان کے پاس ہو سکتی تھی۔ ربی بہت ہی کایا اور مکار شخص تھا۔ وہ ساحل کو نقلی وجدان کے ساتھ کر کے مجھے کمزور بنانا چاہتا تھا۔ اس خیال نے مجھے ہولا کر رکھ دیا کہ ساحل تو اسے اصلی وجدان ہی سمجھتی ہوگی، جیسے چند روز پہلے تک صدف سمجھ رہی تھی۔ ربی میری کمزوریاں بخوبی جان گیا تھا اور یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ میں نے لیو سے استفسار کیا، اس وقت وہ شیطان کہاں ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، وہ بولا۔ ہاں یہ جانتا ہوں، وہ نیو یارک میں ہی ہے۔ وہ ساحل کے ساتھ کسی ڈائریکشن میں موو کرنے والا ہے۔ ربی کے منصوبے کے مطابق ان دونوں کو کھٹمنڈو جانا تھا، اس نے بتایا۔ میں ربی کی شاطر چال پر دنگ رہ گیا۔ اس نے ساحل کو ہنسی خوشی بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ تک پہنچانے کا اچھا طریقہ وضع کیا تھا۔ ساحل بیچاری یہی سمجھتی کہ وہ اپنے وجدان کے ساتھ اپنی دھرتی پر واپس جا رہی ہے۔ اس چال سے یہ بھی ثابت ہوا نیپال میں ابھی ربی کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی، ورنہ ساحل کو اس طرف روانہ کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی تھی۔ ویسے ایک بات ہے، ربی کو اس سلسلے میں بہروپیے پر اچھی خاصی محنت کرنا پڑی ہوگی۔ میں نے لیو سے پوچھا، اگر وہ آفت زیادہ ابھی تک نیو یارک میں ہے تو اس کا مطلب ہے ساحل بھی یہیں کہیں موجود ہے۔ کیا میرے ہم شکل تمہارے رابطے میں ہے؟ برنارڈ لیو نے اس بہروپیے کو میرا ہم شکل کہا تھا، لہذا میں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے۔ اس نے جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو مجھے شک ہوا وہ کچھ چھپانے کے موڈ میں ہے۔ میں نے فوراً خنجر کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ کوئی چکر نہیں لیو، میں نے سنگین لہجے میں کہا، ورنہ ابھی چیر کر رکھ دوں گا۔ وہ ان لمحات میں پوری طرح میری دہشت کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ جھوٹ بول کر وہ اپنی زندگی سے جاتا انتہائی بے چارگی کے عالم میں اس نے بتایا، ہم دونوں یک طرفہ رابطے میں ہیں، یعنی وہ چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن مجھے اس کی اجازت نہیں۔ ربی نے سختی سے ہدایت کر رکھی ہے، میں تمہارے ہم شکل کی ہر ممکن مدد کروں لیکن از خود اس کی جانب بڑھنے کی کوشش نہ کروں۔ بات پوری کرنے کے بعد لیو نے وال کلا کی جانب کن اکیوں سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے ایسی ہی حرکت کی تھی لیکن میں نے اس وقت دھیان نہیں دیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کسی خاص مقصد سے ٹائم دیکھ رہا ہو۔ اس کی نگاہ میں انتظار کی سی کیفیت تھی، میرے لیے اتنا ہی اشارہ کافی تھا۔ میں نے خنجر کی نوک کو گوشت کے ذائقے سے آشنا کرتے ہوئے کہا، کیا وہ آفت زادہ یہاں بھی آتا رہتا ہے؟ اس نے جواب دینے میں تھوڑا تامل کیا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، وہ تمہارا رہائش گاہ سے واقف ہے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا۔ پھر پوچھا، کیا اس وقت بھی تم اس کی آمد کی امید کر رہے ہو؟ برنارڈ لیو نے جواب دینے کے لیے اپنے زخمی لب وا کیے ہی تھے کہ ڈور بیل نے اپنی مخصوص آواز سے کسی کی آمد کا اعلان کر دیا۔ میں نے لیو کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے سوالیہ انداز میں بویں اچکائیں۔ وہ فوراً سے بیشتر سمجھ گیا میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں۔ جواب میں اسبات کے طور پر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجانے والا میرا پرتو نقلی وجدان ہی تھا۔ میرے اعصاب کلف زدہ ہو گئے، میرے پاس سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں تھا۔ میں نے نئے نویلے خنجر کو برنارڈ لیو کی شہرگ پر چلا دیا۔ ادھر دار نے کام دکھایا، ادھر گندے خون کا ایک فوارہ سے چھوٹ گیا۔ میں اچک کر ایک جانب ہٹ گیا۔ اگر میں یہ قدم اٹھانے میں ایک لمحے کی تاخیر
بھی کر دیتا تو میرا لباس آلودہ ہو جاتا۔ میں لیو کو تڑپتا پھڑکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وسیم میری ہی طرف آ رہا تھا، یقیناً وہ مجھ سے پوچھے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا۔ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر اطلاعی گھنٹی اپنا فرض پورا کر چکی تھی۔ بیرونی دروازے کے قریب ہی فرش پر اپارٹمنٹ کے اندر 3 افراد دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے تھے، جن میں سے انجلی کی زندگی کا امکان باقی تھا۔ ربی، فرینکلن اور دراز قامت شخص کا تو میں نے منکا توڑ دیا تھا۔ وہ دونوں اپنی ٹوٹی ہوئی گردنوں سمیت اب کسی اور ہی دنیا کے باسی تھے۔ جب تک تیسری گھنٹی بجتی ہم دونوں نگاہوں میں لاہے عمل ترتیب دے چکے تھے۔ میں دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور وسیم سے دروازہ کھولنے کو کہا۔ وسیم نے دروازے کی سمت ہاتھ بڑھانے سے قبل گن کو جیب میں رکھ لیا تھا۔ آنے والا جو کوئی بھی ہوتا، بہرحال وہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے زیادہ امکان نقلی وجدان کا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس سے یوں 1 to 1 میرا سامنا ہوگا۔ میں نے اس سے لفٹ نہ کرا کر برہم کر دیا تھا اور ربی نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے میرے مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ ویسے میں نقلی وجدان کی ایک بات کو مان گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے اس پر تصرف حاصل نہ کیا تو وہ بدی کی کسی قوت کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے گا۔ ربی کا اب تک جتنا کردار مجھ پر کھلا تھا وہ اس تصرف پر پورا اترتا تھا۔ وسیم نے میرے اشارے پر جیسے ہی دروازہ کھولا، ایک قد آور شخص اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ وسیم کی صورت کا رنگ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے احتجاب کا پہلو نظر آیا۔ وسیم اس کے لیے ایک اجنبی چہرہ تھا، لہذا وہ بھی تھوڑا سا چونکا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ 3 فرش نشینوں کو دیکھ کر مزید چونکتا، میں نے اسے ایک لات کی سلامی پیش کرنا ضروری جانا۔ اس کی پشت میری جانب تھی۔ میں نے ایک فرنٹ پریشر کک اس کی تشریف پر رسید کی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے تھوڑا آگے گیا، پھر پلٹ کر عقب میں دیکھا اور میری توقع کی تصدیق ہو گئی۔ اس وقت میں اپنے ہی سامنے کھڑا تھا، یعنی نقلی وجدان میرے روبرو تھا۔ وہ جب تک صرف میرا پرتو تھا تو اور بات تھی، اب تو وہ 101% نقلی وجدان تھا۔ ربی نے اپنے پر اسرار صلاحیتوں کے طفیل اس میں بہت کچھ بھرنے کی کوشش کی تھی۔ نقلی وجدان نے چونکہ میری لات کھائی تھی، لہذا اس نے گور کر مجھے دیکھا۔ میں کسی اور کے میک اپ میں تھا، چنانچہ وہ فوری طور پر میری اصلیت سے واقف نہ ہو سکا۔ البتہ فرش پر دراز 3 بے حس و حرکت افراد کو دیکھ کر اس نے صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں امید کر رہا تھا وہ پلٹ کر مجھ پر حملہ آور ہوگا۔ میں اس کے لیے پوری طرح ذہنی طور پر تیار کھڑا تھا، مگر اس موقع پر اس نے بڑی عجیب حرکت کی۔ اس حرکت میں بلا کا اعتماد پایا جاتا تھا۔ وہ ہم دونوں کو یکسر نظر انداز کر کے اندرونی کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاید وہ برنارڈ لیو کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہمیں ذرا برابر اہمیت نہیں دی تھی۔ ہم دونوں نے معنی خیز اور تعجب انگیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، وسیم، یہ شخص یہاں سے نکل کر نہیں جانا چاہیے۔ برنارڈ لیو سے میں معلوم کر چکا ہوں، میری ساتھی ساحل اس کے قبضے میں ہے۔ کیا یہ تمہارے میک اپ میں ہے؟ وسیم نے میرے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ میں نے کہا، اس کے بارے میں تمہیں بعد میں تفصیلاً بتاؤں گا۔ فی الحال اتنا جان لو، یہ کسی میک اپ وغیرہ میں نہیں، اپنی اصل شکل صورت میں ہے۔ وسیم حیران و پریشان میرے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کمرے میں پہنچا جہاں میں نے بڑی بے دردی سے برنارڈ لیو کو ذبح کیا تھا۔ نقلی وجدان اس وقت متاسفانہ انداز میں لیو کی اجڑی پجڑی لاش کو یک ٹک دیکھ رہا تھا۔ ہماری موجودگی کو محسوس کر کے وہ ایک جھٹکے سے پلٹا۔ ہم دونوں سے سامنا ہوا تو میں نے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹتی دیکھی اور نہ ہی کسی قسم کی برہمی کے آثار مجھے نظر آئے۔ یہ عجیب و غریب صورتحال تھی۔ نہیں، ربی نے اسے ہپناٹائز کر کے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ یہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ ہم پر ایک اچٹتی ہی نگاہ ڈال کر واپس جانے لگا۔ اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ وجدان، میں نے ایسے تو نہیں جانے دوں گا۔ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی اصلی آواز میں اور لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ اس کا چونک جانا عین فطری عمل تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے اس کے چہرے پر تمسخرانہ سلوٹیں ابھرتی دکھائی دی۔ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، تو تم نے بھی بیس بدلنا شروع کر دیا، مجھے نقلی کہنے والا خود کسی کی نقل بنے گھوم رہے ہو۔ واہ بھائی واہ، تمہارا بھی جواب نہیں، زیادہ ڈائلاگ مارنے کی ضرورت نہیں۔ میں بفرے ہوئے لہجے میں کہا، بتاؤ تم نے میری ساحل کو کہاں رکھا ہے؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، نیو یارک میں ہے اور اسے کئی ساحل لگتے ہیں، ذرا اس کا طواف کرتے ادھر ادھر نگاہ دوڑاؤ، ہو سکتا ہے گوہر مقصود ہاتھ آ جائے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے 3 زبردست ککس کے کمبینیشن سے اسے پیچھے سرکاتے ہوئے دیوار کے قریب وسیم کے پہلو میں
پہنچا دیا، اسی لیے وسیم اس پر پل پڑا۔ اس کے انداز میں بڑا جارحانہ پن تھا۔ میرے نیگیٹو نے وسیم کو اڑے ہاتھوں لیا۔ لمحاتی کوشش سے وسیم کی گردن اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وسیم کی گردن دبوچ کر اس کو اوپر اٹھا لیا۔ وسیم ہوا میں معلق پاؤں جھٹکنے لگا۔ یہ بڑی واہیات صورتحال تھی۔ میں وسیم کی مدد کو لپکا اور ایک لمبے اسٹیپ والی سائیڈ نیگیٹو کی پشت پر رسید کر دی۔ وہ تھوڑا سا ڈگمگایا اور وسیم کو گردن سے تھامے تھامے دور اچھال دیا۔ وسیم ایک دیوار سے ٹکرا کر زمین پر آ رہا۔ میں نے نیگیٹو پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ اس نے میرے ہی ہر اٹیک کو مناسب طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کے بعد کاؤنٹر اٹیک کیا۔ پھر ہم دونوں میں کبھی وہ مجھ پر حاوی آنے لگتا اور کبھی میں اس پر حاوی آ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے آپ سے لڑ رہا ہوں۔ میں اس پر جو بھی حملہ کرتا اس کے پاس اس کا توڑ موجود ہوتا۔ وہ میرے ہی دماغ سے سوچ رہا تھا۔ 5 منٹ کی فائٹی میں ہم نے ایک دوسرے کو خاصی ضربات پہنچائیں۔ بلاکنگ کرتے ہوئے میری دونوں کوہنیاں جیسے سن سی ہو گئی۔ میں نے ایک بھرپور کریسنٹ کک سے اس کی بالائی ہونٹ کو زخمی کر دیا۔ اس دوران میں وسیم ایک طرف ساکت کھڑا ہمیں یک ٹک دیکھتا رہا۔ اس نے اس نوعیت کی فائٹ زندگی میں پہلی مرتبہ ملاحظہ کی ہوگی۔ ہمارا مقابلہ جاری ہی تھا کہ نیگیٹو نے ایک عجیب حرکت کی۔ اس نے ایک ہائی جمپ لگائی اور میرے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے کافی فاصلے پر چلا گیا۔ اب وہ میرے اور داخلی دروازے کے درمیان 3 اینٹا غفیل افراد کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ایک غصہ دلانے والی معنی خیز نگاہ مجھ پر ڈالی اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں نے اسے پکڑنے کے لیے دوڑ لگا دی۔ وسیم نے بھی میری تقلید کی اور جب تک ہم اس تک پہنچتے وہ دروازہ کھول کر اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ وسیم کسی قیمت پر اسے نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دینا۔ بڑی مشکل سے مجھے ساحل تک پہنچنے کا ایک راستہ ملا ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو غضب ہو جائے گا۔ ہم اندھا دھند دوڑتے ہوئے اپارٹمنٹ سے باہر آئے۔ نیگیٹو مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کی تلاش میں چاروں جانب نگاہ دوڑائی۔ وسیم نے ہیجان خیز لہجے میں کہا، وجدان ادھر دیکھو، وہ کتنے اطمینان سے ٹہلتے ہوئے جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔